دوسری طرف نورالدین زنگی نے اپنے محل کے ایک مخصوص کمرے میں قاضی ابن ارسون اور اس لڑکی شاریہ کو طلب کر لیا جو صلاح الدین ایوبی کے خلاف مدعی تھی۔ لڑکی، اس وقت تم دربار شام میں نہیں، ایک ایسے خفیہ کمرے میں ہو جہاں میرے اور قاضی صاحب کے سوا کوئی تیسرا فرد موجود نہیں۔ سلطان نورالدین زنگی نے نہایت نرم لہجے میں شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم بے جھجک ہو کر اپنی روداد غم پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر سکتی ہو۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہنا شروع کیا، سلطان عادل، مجھے صلاح الدین ایوبی کی شہ سواری بہت پسند تھی۔ میں نے اسے کئی بار آپ کے ساتھ چوگان کھیلتے دیکھا، پھر رفتہ رفتہ میری پسندیدگی بڑھتی چلی گئی۔ یہ کہتے کہتے شاریہ کے چہرے پر شرم و حیا کا ہلکا سا رنگ ابھر آیا اور اس نے سر جھکا لیا۔ آخر میں ایک دن صلاح الدین ایوبی کی محبت میں گرفتار ہو گئی اور اس کے سامنے اپنی محبت کا اظہار بھی کر دیا۔ صلاح الدین ایوبی نے بھی بھرپور انداز میں میری محبت کی پذیرائی کی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ایک لائق شہ سوار کی طرح قابل اعتبار نوجوان بھی ہوگا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے سر اٹھایا اور سلطان نورالدین محمود زنگی کی طرف ہاتھ کے اشارے سے کہا، اور اس اعتبار کی وجہ سے آپ تھے سلطان عادل۔ ہم والی شام نے چونک کر کہا، کس طرح؟ اس بات کی وضاحت کرو لڑکی۔ اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی آپ کا مصاحب خاص ہے۔ شاریہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر اس کے لہجے سے بہت زیادہ اعتماد جھلک رہا تھا۔ شاریہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور سلطان عادل ایک بے اعتبار شخص کو اپنا مصاحب خاص نہیں بنا سکتے۔ شاریہ کے لہجے میں اس قدر بے ساختگی تھی کہ سلطان نورالدین محمود زنگی بھی اس کی بات سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ لڑکی، اس حسن زن کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قاضی ابن ارسون بار بار اپنی کرسی پر پہلو بدل رہے تھے۔ وہ اس واقعہ کا انجام جاننے کے لیے مضطرب تھے، کیونکہ معاملہ ان کے شاگرد خاص صلاح الدین کا تھا، مگر یہ حوالہ بھی غیر معتبر ٹھہرا۔ یکایک شاریہ کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ صلاح الدین نے مجھے دھوکہ دیا، کچھ دن شادی کرنے کے فریب میں مبتلا رکھا اور پھر ایک روز ٹھکرا دیا، اپنے تمام وعدوں سے منحرف ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اور یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کے خیالات میں ہم آہنگی نہ ہو۔ قاضی ابن ارسون نے شاریہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اس صورت میں عورت و مرد کا الگ ہو جانا ہی مناسب ہے، تاکہ شادی کے بعد ازدواجی زندگی ایک عذاب نہ بن جائے۔ شاریہ زاروں قطار رونے لگی۔ مجھے یوسف کی بے وفائی یعنی صلاح الدین ایوبی کی بے وفائی کا گلہ نہیں، مگر اس نے میرے ساتھ جو ناروا سلوک کیا، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اس نے میری شدید محبت اور سادگی سے یہاں تک فائدہ اٹھایا کہ مجھے گناہ گار بنا ڈالا اور میرے چہرے پر کبھی نہ مٹنے والی سیاہی مل دی۔ سلطان نورالدین زنگی نے اس انکشاف پر کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا، کیونکہ وہ پہلے ہی لڑکی کی روداد غم حاضرین دربار کے سامنے سن چکے تھے، مگر قاضی ابن ارسون کے لیے یہ بات ناقابل یقین تھی۔ اس لیے وہ جوش اضطراب میں اٹھ کھڑے ہوئے اور شاریہ کو مخاطب کر کے کہنے لگے، صلاح الدین ایسا نہیں کر سکتا، میں اسے خوب جانتا ہوں، وہ ایک صاحب کردار نوجوان ہے، انتہائی پاک باز اور سنجیدہ، میں اس سے کسی ایسے شرمناک فعل کی توقع نہیں رکھتا۔ قاضی ابن ارسون کا بیان سن کر سلطان نورالدین زنگی نے مداخلت کی، قاضی صاحب، آپ کا طرز عمل انصاف کے تقاضوں کی نفی کر رہا ہے۔ آپ اس وقت اپنے جذبات کی گرفت میں ہیں، اس لیے صلاح الدین آپ کا شاگرد ہے۔ سلطان عادل، میں اپنے اس اضطراری عمل پر نادم ہوں۔ بے شک میں یوسف
یعنی صلاح الدین ایوبی کے معاملے میں بہت زیادہ جذباتی ہو گیا تھا۔ یہ کہہ کر قاضی ابن ارسون دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گئے۔ پھر شاریہ سے مخاطب ہو کر بولے، لڑکی، کیا تمہارے والدین اس المناک واقعے سے باخبر ہیں؟ بدقسمتی سے میرے ماں باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ شاریہ نے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، میرا کوئی ولی وارث نہیں، بہت دور کے ایک عزیز کے پاس رہتی ہوں، کیا تم اس سلسلے میں کوئی گواہ پیش کر سکتی ہو؟ قاضی ابن ارسون نے شاریہ سے سوال کیا، غریبوں کا کون گواہ ہوتا ہے؟ شاریہ نے روتے ہوئے کہا، بس اللہ ہی میری محبت کا گواہ ہے۔ اطمینان رکھو لڑکی، تمہارے ساتھ پورا انصاف ہوگا۔ اس واقعے کی مکمل تفصیلات سننے کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، عدالت کے فیصلے میں کوئی رشتہ اور کوئی منصب خلل انداز نہیں ہو سکتا، چاہے مجرم نور الدین کا مصاحب خاص ہو یا قاضی ابن ارسون کا شاگرد خاص ہو۔ سلطان عادل، مجھے امان دی جائے۔ یکا یک شاریہ کے چہرے پر گہرے خوف کے سائے لرزنے لگے۔ میں ایک بے سہارا لڑکی ہوں اور وہ بہت طاقتور لوگ ہیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے اس وقت فرمان جاری کر دیا کہ جب تک شاریہ کے مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو جاتا، وہ اس وقت تک محل کی کنیزوں میں شامل رہے گی۔ وہ رات نجم الدین ایوب اور اس کے اہل خانہ پر گرا نہیں تھی، بلکہ قاضی ابن ارسون بھی شدید اذیت و کرب میں مبتلا تھے۔ انہیں اس بات کا قلق تھا کہ ان کے شاگرد خاص کے نام سے ایک شرمناک واقعہ منسوب کر دیا گیا ہے۔ اگر وہ سچ ثابت ہو گیا تو میری ساری تعلیم و تربیت رہگا جائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی قاضی ابن ارسون گھبرا کر اٹھ بیٹھے اور انہوں نے مالک حقیقی کے سامنے دست سوال و دراز کر دیا، اے تمام جہانوں کے پالنے والے، میرے صلاح الدین ایوبی کی دستگیری کر، اس کی مشکل کشائی فرما اور مجھ ناچیز کو اہل شہر کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے۔ دوسری طرف صلاح الدین کی کیفیت ناقابل بیاں تھی۔ الزام تراشی کا قرب، بخار کی شدت، باپ اور چچا کے طعنے اور ان کے عہدوں سے معزولی کے اندیشے، غرض ایک نازک سی شاخ خوفناک آندھیوں کی زد میں تھی۔ اپنی اس بے کسی پر صلاح الدین کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں اور وہ اپنے مالک حقیقی کو پکارتا رہا، یہاں تک کہ فجر کی اذان سنائی دینے لگی۔ سارے عالم میں اللہ کی کبریائی بیان ہو رہی تھی۔ صلاح الدین اسی بخار کی حالت میں اٹھا اور وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سورج طلوع ہوا۔ وہ دن اہل شام کے لیے بڑا ہی عجیب دن تھا۔ ایک طرف ایک بے سہارا لڑکی تھی اور دوسری طرف سلطان نور الدین زنگی کا مصاحب خاص۔ لوگ عدالت عالیہ کا فیصلہ سننے کے لیے مضطرب تھے۔ سلطان کا دربار امراء اور دیگر سرکاری ملازمین سے بھرا ہوا تھا۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو اپنی نشستوں پر موجود تھے، مگر ان کے چہرے آنے والی رسوائی کے خوف سے دھواں ہو رہے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ تخت کے بائیں جانب قاضی ابن ارسون کی نشست تھی اور تخت سلطانی کے نیچے صلاح الدین دست بستہ کھڑا تھا۔ اگرچہ بخار کی شدت سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، لیکن گھبراہٹ اور پریشانی کے آثار دور دور تک نہ تھے۔ حاضرین دربار کو حیرت تھی کہ ایسی ناسازگار فضا میں بھی صلاح الدین ایوبی غیر معمولی حد تک پرسکون نظر آ رہا ہے۔ بعض امراء آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے، صلاح الدین ایوبی مجرم ہے، مگر اس لیے مطمئن ہے کہ باپ اور چچا دربار سلطانی میں رسائی رکھتے ہیں، وہ اسے سلطان کے عتاب اور عدالت کی سزا سے بچا لیں گے۔ ابھی یہ قیاس آرائیاں جاری تھی کہ عدالت عالیہ کے ایک کارکن نے کھڑے ہو کر بآواز بلند صلاح الدین ایوبی کے خلاف فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ پھر قاضی ابن ارسون اپنے شاگرد سے مخاطب ہوئے، صلاح الدین، تم اس سلسلے میں اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہو۔ استاد محترم،
جب میں مدعیہ سے واقف ہی نہیں تو پھر مجھ سے یہ گناہ کس طرح سرزد ہو سکتا ہے؟ بخار کی شدت کے سبب یوسف یعنی صلاح الدین ایوبی کے جسم میں بھی ہلکی سی لرزش تھی اور زبان میں بھی۔ حاضرین دربار کی اکثریت نے صلاح الدین کی یہ کیفیت دیکھ کر اندازہ کر لیا کہ وہ بے قصور نہیں ہے اور اس سے یہ جرم سرزد ہو چکا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین کی اس کیفیت کو سرسری انداز میں دیکھا اور پھر تخت کے بائیں جانب کھڑے درباری محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مدعیہ کو عدالت کے روبرو پیش کیا جائے۔ تھوڑی ہی دیر میں دو محافظ سپاہی شاریہ کو لے ہوئے دربار میں داخل ہوئے۔ شاریہ اس وقت ایک سفید چادر میں اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ حاضرین دربار کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ شاریہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی تخت کے قریب آئی اور سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ لڑکی، تمہارے دعوے اور صلاح الدین کے بیان میں ذرا برابر بھی مطابقت نہیں۔ یکا یک دربار سلطانی میں قاضی ابن ارسون کی باوقار آواز گونجی، وہ تمہیں جانتا تک نہیں، پھر اس سنگین جرم کا مرتکب کس طرح ہو سکتا ہے؟ قاضی ابن ارسون کی آواز سن کر شاریہ نے چادر میں لپٹا ہوا اپنا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ صلاح الدین نے بڑے بنیازی کے ساتھ شاریہ کے دلکش چہرے پر ایک اچکتی ہوئی نظر ڈالی اور بڑے پراعتماد لہجے میں سلطان نور الدین زنگی سے مخاطب ہوا، سلطان عادل، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ یقیناً میں اس نامحرم لڑکی کو پہلی بار دیکھنے کا گناہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی سب بہتان۔ اگرچہ بخار کی شدت کے باعث صلاح الدین کی آواز میں ہلکا سا ارتعاش تھا، لیکن چہرے سے معصومیت ظاہر ہو رہی تھی۔ دربار پر سناٹا طاری تھا۔ صلاح الدین کے بیان نے ان امراء کو بھی حیرت زدہ کر دیا تھا جو کچھ دیر پہلے سرگوشیوں میں نجم الدین ایوب کے بیٹے کے جرم پر قیاس آرائیاں کر رہے تھے۔ پھر اس مقدمے کا فیصلہ کس طرح ہوگا جبکہ مدعیہ اصرار کر رہی ہے اور مدعیہ علیہ مسلسل انکار؟ قاضی ابن ارسون نے سلطان نور الدین زنگی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابھی سلطان عادل قاضی صاحب کے سوال کا جواب دینے بھی نہیں پائے تھے کہ صلاح الدین ایوبی درمیان میں بول اٹھا، سلطان عادل، ہم اہل ایمان ہیں۔ جب اہل دنیا کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے تو ہمیں اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اگر یہ نامحرم خاتون ذات وحدہ لا شریک کو درمیان میں لے آئے اور خالق کائنات کی قسم کھا لے تو میں اس گناہ کو بھی تسلیم کر لوں گا جو مجھ سے سرزد نہیں ہوا۔ صلاح الدین کے لہجے میں اس قدر سوز تھا کہ حاضرین دربار کی اکثریت نے بھی اس خلش کو اپنے دلوں میں محسوس کیا۔ شاریہ نے بدحواس ہو کر صلاح الدین کی طرف دیکھا، محترم خاتون، تمہیں اپنے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ صلاح الدین کے لہجے میں بڑا درد تھا۔ صلاح الدین کے طرز گفتگو نے شاریہ کے جسم پر لرزہ طاری کر دیا اور پھر وہ گریہ وزاری کے انداز میں چیخ کر کہنے لگی، سلطان عادل، صلاح الدین ایوبی بے قصور ہے اور گنہگار میں ہی ہوں کہ اس پر پاک باز نوجوان پر تہمت لگائی۔ شاریہ کے اعتراف نے چند لمحوں میں مقدمے کی نوعیت ہی بدل ڈالی۔ نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیرکوہ کے ہونٹوں کی مسکراہٹیں واپس لوٹ آئی تھیں اور ان کے چہروں سے طویل اذیت و کرب کا غبار دھل گیا تھا۔ باقی امراء بھی مطمئن نظر آنے لگے تھے، بس ایک امیر ابن مرقوم تھا جس کے چہرے پر گہری سیاہی پھیل گئی تھی۔ نادان لڑکی، تجھے بہتان ترازی کی سزا معلوم ہے؟ سلطان نور الدین زنگی کی پرجلال آواز سے پورا دربار گونج اٹھا تھا۔ جانتی ہو سلطان عادل، مگر میں صلاح الدین ایوبی پر تہمت لگانے کے لیے مجبور تھی۔ شاریہ کے لہجے میں دنیا بھر کی غم زدہ عورتوں کا درد سمٹ آیا تھا، اور مجبوری ہی ہم کنیزوں کا مقدر ہوتی ہے۔
किस ने तुझे मजबूर किया, तेरे नफ्स ने या किसी और ने? यकायक सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी के लहजे से शदीद गैज़ व गज़ब का इज़हार होने लगा था। शारिया ने अपने आप को संभाला और दरबारी उमरा की अगली सफ़ की तरफ देखा और अमीर इब्न मरकूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं इस आली मर्तबत अमीर की कनीज़ हूँ। मुझसे कहा गया था कि अगर मैं सलाहुद्दीन का दामन दागदार नहीं किया तो कत्ल कर दी जाऊंगी। एक बार फिर दरबार शाम में ज़लज़ला सा आ गया था। तमाम उमरा इब्न मरकूम को मलामत ज़दा नज़रों से देख रहे थे। सुल्तान आदिल, ये लड़की पैदाइशी झूठी है। जोश वहशत में अमीर इब्न मरकूम अपनी नशिस्त से खड़ा हो गया था और दरबारी अदाब के ख़िलाफ़ चीख चीख कर बोल रहा था, और इसके झूठा होने की दलील ये है कि मैं भी इसे नहीं पहचानता। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इब्न मरकूम से कोई हुज्जत किए बगैर दरबार के मुहाफ़िज़ सिपाहियों को इशारा किया कि इब्न मरकूम को गिरफ़्तार करके ज़िंदान में डाल दो। कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इसका फ़ैसला हम कल करेंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी चौथी किस्त। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे।